ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب اس وقت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں. ریکوزیشن جو ہے اس کی بھی جو ریزولوشن ہے وہ ممبران کے دستخط کے ساتھ جمع ہو چکی ہے پارلیمان کے اندر. اس کے بعد اخلاقی طور پر عمران صاحب جو ہیں ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب اسلام آباد میں پریس کانفرنس ان کی جاری ہے. آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی ترجمان اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کرنے پہنچی ہیں اور مسلم لیگ نون کے دیگر رہنما بھی یہاں پر موجود ہیں. اس وقت یہ پریس کانفرنس جاری ہے. لگ رہا تھا کہ کوئی غنڈہ گردی، جس قسم کی دھمکیاں، جس قسم کی بات وہ کر رہے تھے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کا ذہنی توازن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے جس قسم کی آج گفتگو کی اس سے ایک تو عدم اعتماد کی کامیابی کی خوشخبری پاکستان کی عوام کو مل گئی ہوگی. عمران خان کی شکست ان کے چہرے، ان کی باڈی لینگویج اور ان کی جو بیان اور تقریر تھی اس سے ظاہر ہو چکا ہے. پاکستان کی عوام کو یہ خوشخبری مل گئی ہے کہ جلد سے جلد جو نالائق، چور، کرپٹ ٹولہ عمران صاحب کی شکل میں ملک پہ 3.5 سال پہلے مسلط کیا گیا تھا وہ جا چکا ہے. وہ دوسروں کی سیاسی موت کی بات کر رہے تھے اور آج کے بیان سے اور آج کے خطاب سے ظاہر ہے کہ ان کی سیاسی موت ہو چکی ہے. جس قسم کی دھمکیاں دی گئیں، اس سے پہلے جس طرح سیاسی اجتماع میں دوسرے ممالک کو، یورپین یونین کو کال آؤٹ کیا گیا، دھمکیاں دی گئیں، ایمبیسڈرز کو دھمکیاں دی گئیں، وہ تو ابھی عدم اعتماد کی تحریک لانے کی خبر پہ خطاب تھا. آج کا خطاب کیونکہ عدم اعتماد کی تحریک جمع ہو جانے کے بعد تھا تو اس سے اور بھی زیادہ ذہنی حالت میں جو توازن برقرار نہ رہنا ہے اس کی کلیئرٹی بھی پاکستان کی عوام کو مل چکی ہے. پہلی بات، آج اپنا پہلا ٹارگٹ، دوسرا ٹارگٹ اور تیسرا ٹارگٹ بتاتے رہے. جب پہلی دفعہ انہوں نے ٹارگٹ کی بات کی تو میں واقعی یہ سمجھی تھی کہ پہلا ٹارگٹ شاید آٹا کم کرنا، اس آٹے کی قیمت کی کم کرنے کی اناؤنسمنٹ ہوگی. دوسرا ٹارگٹ چینی کو کم کرنے کی اناؤنسمنٹ ہوگی. 50 لاکھ گھروں کی اناؤنسمنٹ ہوگی. 1 کروڑ نوکری کے بارے میں موصوف کچھ بتائیں گے اور اعلان کریں گے. تو ٹارگٹ پر آج بھی وہی جھوٹے الزامات، سیاسی حریفوں کے اوپر الزامات، گندی زبان، گالی. نہ گالی دینے سے ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے، نو کانفیڈنس جو ہے وہ اس کی کامیابی پر کوئی اثر پڑے گا، نہ آپ کی دھمکیاں دینے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کامیابی پر کوئی اثر پڑے گا، نہ آپ کے اس طرح کی زبان استعمال کرنے سے، آپ کی غنڈہ گردی سے. یہ 3.5 سال ہم لوگوں نے سہا ہے. آپ نے کہا میں جیل میں ڈالوں گا، تو آپ نے 3.5 سال کیا کیا ہے؟ 3.5 سال بھی تو آپ نے اپنی سیاسی جو حریف ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا ہے. آپ نے تو ان کی بیٹیوں کو ہتھکڑیاں لگائی ان کے سامنے، ان کی بہنوں کو ہتھکڑیاں لگا کر جیلوں میں ڈالا ہے. تو جیل کی دھمکی کس کو دے رہے ہیں؟ جیل کی دھمکی اس کو دیں جس نے عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کی ہے. اب جیل میں جانے کا وقت اس کا ہے. اور آج کا جو بیان تھا اس میں بھی ذکر کیا گیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصے سے ذکر جاری ہے کہ بیرون ملک سازش ہو رہی ہے. بیرونی قوتیں ہیں جو عمران خان صاحب کے خلاف سازشیں کر کے ان کو ہٹانے کی کوشش کر رہی ہیں. اور اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب، بیرون ملک سازش ہو کر آپ کو کیوں ہٹانے جانے کی کوشش کی جائے گی؟ آپ نے تو سی پیک بند کر دیا. آپ نے کشمیر کا سودا ہو گیا آواز بلند نہیں کی. آپ تو آئی ایم ایف کی ترلے منتیں کر کے معاشی سلامتی اور پاکستان کی جو خود مختاری تھی وہ آپ نے آئی ایم ایف کے حوالے کر دی. فیٹف کے اندر آپ نے منتیں کی. آپ نے کوئی ایسا انٹرنیشنل فورم نہیں چھوڑا جہاں بھیگ نہ مانگا ہو. ملک کو کمزور کیا، ملک کی معیشت کو کمزور کیا کہ جو دوسرے ممالک ہیں. اور جو شخص جرمنی اور جاپان کے بارڈر کو ملا دیتا ہو بیرون ممالک کو، اس سے کیا خطرہ ہوگا؟ جس کی جو
یہ کہتا ہو کہ میں کسی بھی مغربی ملک سے زیادہ اس مغربی ملک میں رہنے والے شہریوں سے زیادہ اس کو جانتا ہوں، تو اس سے بیرون ملک لوگوں کو کیا خطرہ ہوگا؟ یہ بیرون ملک سازش کی جو ایک رٹ لگی ہوئی ہے کرائے کے ترجمان، اور روز صبح دوپہر شام عمران خان صاحب جو یہ گردان کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ ملک کے اندر آٹا جو ہے وہ 35 روپے سے 85 روپے ہو جائے، یہ بیرون ملک سازش ہے؟ کہ ملک کے اندر چینی جو ہے وہ 52 روپے سے 130 روپے کلو ہو جائے، یہ بیرون ملک سازش ہے؟ کہ ملک کے اندر قلت پیدا کرو، اس قلت کے دوران آپ ملک کی چینی کو ایکسپورٹ کرو، پھر اس کو امپورٹ کرو دگنی قیمت کے اوپر، یہ بیرون ملک سازش ہے؟ اس کے بعد گھی کی قیمت 150 روپے سے 450 روپے کلو ہو جائے، یہ بیرون ملک سازش ہے؟ پیٹرول جو ہے وہ 88 روپیز سے 160 روپے چلا جائے، جتنا پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں جو قیمت تھی اس سے ڈبل اس میں اضافہ ہو جائے، یہ بیرون ملک سازش ہے؟ ڈیزل کی قیمت 98 روپے سے 150 روپے ہو جائے، یہ بیرون ملک سازش ہے؟ قرضے جو ہیں وہ آپ نے 52,000 ارب کے اوپر پہنچا دیے، جس میں 22,000 ارب اضافہ آپ نے صرف 3.5 سال میں کیا، یہ بیرون ملک سازش ہے؟ بیرون ملک سازش نہیں، یہ پاکستان کی عوام کا عدم اعتماد ہے۔ جو آج بجلی جو ہے وہ 11 روپے سے بڑھ کر 25 روپے یونٹ ہو جائے، یہ بیرون ملک سازش ہے؟ گیس جو ہے وہ 600 روپے سے 1400 روپے ہو جائے، یہ بیرون ملک سازش ہے؟ پاکستان کی عوام آج آٹا، بجلی، گیس، دوائی، چینی نہیں خرید سکتی، مریض کو ہسپتال نہیں لے جا سکتی، بچوں کی فیس نہیں دے سکتی، گھر کا کرایہ نہیں دے سکتی، نوکریاں نہیں بچی ان کے پاس، روزگار نہیں بچا ان کے پاس، ان کی معیشت تباہ ہو گئی، ملک کی معیشت کا دیوالیہ نکال دیا آپ نے۔ اپنی غلطی آپ بیرون ملک سازش پر ڈالیں، آپ وہ شخص ہیں جس نے کبھی اپنی غلطی نہیں مانی۔ آج آپ کے اتحادی، آج آپ کے اپنے ممبران آپ کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، یہ بیرون ملک سازش نہیں، یہ آپ کا اعمال نامہ ہے۔ یہ آپ نے 3.5 سال جو پاکستان کی عوام کو جس مہنگائی کی قیامت میں اور چکی میں پیس رہے ہیں، یہ ان کا عدم اعتماد ہے آپ کے اوپر، یہ کوئی بیرون ملک سازش نہیں ہے۔ بیرون ملک سازش ہوئی تھی، بالکل ہوئی تھی، 2008 سے لے کر 2013 تک ہوئی تھی، جس میں ملک کے اندر آپ نے 26 فورن فنڈنگ کے خفیہ اکاؤنٹس کے ذریعے بیرون ملک پیسے منگا کر منی لانڈر کر کر اپنے دفتر کے ملازمین کے نام کے اوپر آپ نے جو پیسے منگائے فورن فنڈنگ کے ذریعے، وہ بیرون ملک سازش اس ملک کے خلاف ہوئی تھی جب آپ کو ملک کے اوپر مسلط کیا گیا تھا۔ آج بیرون ملک سازش نہیں ہو رہی، آج پاکستان کی عوام آپ پر عدم اعتماد کر رہی ہے۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ بیرون ملک ممالک کو ایسے شخص سے خطرہ نہیں ہوتا جو جرمنی اور جاپان کا بارڈر ملا دیتا آپس میں، ان سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا ایسی ذہنی حالت کے شخص کو، اور جو کہے کہ میں جتنا مغرب کو جانتا ہوں اتنا مغرب والے مغرب کو نہیں جانتے، ایسے شخص سے بیرون ملک کوئی ملک انٹرسٹڈ نہیں ہوتا ایسے شخص کو ہٹانے میں۔ اور وہاں جنگ چھڑی ہوئی ہے یوکرین اور امریکہ کے درمیان انٹرنیشنلی، آپ کا مطلب ہے کہ امریکہ کا صدر جو ہے وہ اس وقت تمام کام چھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ بزدار اور عمران خان کو کیسے ہٹانا ہے؟ مطلب ایسی ذہنی حالت کے اوپر انسان ترسی کھا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسری بات کہ فورن فنڈنگ بیرون ملک سازش کی میں نے ذکر کیا۔ بیرون ملک سازش جو ہوتی ہے نا، وہ ایسے ہوتی ہے کہ ایک شخص ملک کے اندر اپنی جماعت کے نام پر خفیہ اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کرے، 7 سال الیکشن کمیشن کو جواب نہ دے۔ آج تک کوئی دستاویز الیکشن کمیشن کو عمران خان صاحب نے منع کیا ہوا ہے کہ جمع نہیں کرانا۔ یہ فورن فنڈنگ جو خفیہ اکاؤنٹس کے ذریعے فورن فنڈنگ ہوئی ہے، یہ اسٹیٹ بینک نے پھانڈا پھوڑا ہے۔ یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ اور اسٹیٹ بینک کے دستاویز اور اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ کے مطابق عمران خان صاحب کی جماعت پی ٹی آئی نے فالس اور فیک سرٹیفکیٹس ڈکلیئر کیے ہیں، اپنے جماعت کے اکاؤنٹس جو ڈکلیئر کیے ہیں اور جو خفیہ رکھے ہیں۔ عمران خان کے دستخط کے ذریعے یہ ایفیڈیوٹس اور سرٹیفکیٹس
जाली सर्टिफिकेट जमा कराए। उसके बाद बिलियंस ऑफ रुपीस और मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन खुफिया अकाउंट्स के जरिए पाकिस्तान में आए। 7 साल जवाब नहीं दिया और आज तक जवाब नहीं दिया। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अपना रिकॉर्ड ने कहा कि प्रोहिबिटेड फंडिंग, जो पार्टीज का कानून, जो इलेक्शन कमीशन का कानून कहता है, वह जहां प्रोहिबिटेड फंडिंग होती है उसके बावजूद डॉलर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स और बिलियंस ऑफ रुपीस, जिसके अंदर 349 कंपनीज और 88 इंडिविजुअल्स, जिसकी सारी फहरिस्त जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जमा कराई है। और एक ऑफशोर कंपनी जिसके जरिए और उसके अलावा 349 फॉरेन कंपनीज और 88 इंडिविजुअल्स जो इनको फॉरेन फंडिंग आती रही, इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए। 2008 में 2 अकाउंट्स डिक्लेयर किए, 2 अकाउंट्स दिखाए और 5 छुपाए। 2009 और 2010 में 2 दिखाए और 7 छुपाए। 2010 में और 11 में 2 दिखाए और 13 छुपाए। 2011 और 12 में 2 दिखाए और 14 छुपाए। 2012 और 13 में 4 दिखाए और 14 छुपाए। ये दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, ये दूसरों पर चोरी का इल्जाम लगाते हैं। ये इंटरनेशनल डकैत, ये इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रर, जिसने अपनी जमात के जरिए पाकिस्तान में खुफिया अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की, वो दूसरों पे खड़े होकर सियासी इज्तिमा में कंटेनर की गुफ्तगू कर कर जो इल्जामात लगाता है, गाली देता है, धमकी देता है, वो दूसरों पर ये बात करता है जिसके अपने सबूतों के संदूक और ट्रक अदालतों में नहीं पहुंचते। जो टाउट्स और फ्रंट मैन होते हैं, जो 3.5 साल दूसरों की पगड़ियां उछालते रहे, वो आज गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम के सामने आएंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, कहते थे शहबाज शरीफ ने जो अर्थक्वेक है, जिस वक्त वो वजीर आला ही नहीं था, उस वक्त पैसे खाए, डेली मेल के जर्नलिस्ट को डेविड रोज को यहां बुलाकर स्टोरी प्लांट कराई। और केएसबी बैंक का अपना रिकॉर्ड कहता है, जो स्टेट बैंक के दस्तावेज है, उसके जरिए डिजास्टर फंड और पार्टी फंड को डिक्लेयर ही नहीं किया। खा गए सारे का सारा। जो लोगों ने दिए इनको पैसे डिजास्टर फंड और पार्टी फंड में, उसमें 4 पीटीआई अकाउंट्स को डिक्लेयर ही नहीं किया गया जिसमें ये पैसा लोगों ने दिया। जितनी रेमिटेंसेज आई पाकिस्तान से बाहर से, उनको कंसील करके उनको डिक्लेयर ही पाकिस्तान जो इलेक्शन कमीशन है वो उनको डिक्लेयर नहीं किया गया। डेनमार्क, जर्मनी, यूएई, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, हांगकांग, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, सऊदी अरेबिया, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से पैसे आए। ये थी बैरूने मुल्क साजिश पाकिस्तान के खिलाफ जो आपने की खुफिया फंड्स के जरिए। उसके बाद पीटीआई के दूसरों पे बातें करते हैं, ये दूसरों पर उंगली उठाता है। इनको ये नहीं पता कि जब एक उंगली तुम दूसरे की तरफ उठाते हो तो 3 तुम्हारी तरफ उठा। इमरान खान साहब, अगली जलसे की तकरीर जब दूसरों को गाली दे रहे होंगे, जब दूसरों को धमकी कर रहे होंगे, जब गुंडागर्दी कर रहे होंगे, जब बाजारी जबान इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो जरा ये बताएं कि ताहिर इकबाल कौन है, जरा ये बताएं मोहम्मद नुमान अफजल कौन है, जरा ये बताएं मोहम्मद अरशद कौन है, जरा ये बताएं कि मोहम्मद रफीक साहब कौन है, जो 1 जुलाई को इमरान खान साहब ने दस्तखत किए और इजाजत दी अपने सेंट्रल ऑफिस के मुलाजमीन के जरिए उनके जाती अकाउंट्स के ऊपर पार्टी फंडिंग बैरूने मुल्क मंगाने के लिए इन 4 लोगों के नाम पर फंडिंग आती रही, इनके जाती अकाउंट्स पर फंडिंग आती रही, जो इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर नहीं किया गया और इजाजत इमरान खान साहब ने दी थी। बताएं वो कि ये जो 4 नाम हैं, इनके नाम जाती अकाउंट्स पे फंडिंग कहां से आती रही। इन ममालिक के जो मैंने आपको नाम बताए, ताहिर इकबाल साहब कौन है, मोहम्मद नुमान अफजल साहब इमरान खान साहब कौन है, और मोहम्मद अरशद और मोहम्मद रफीक ये कौन से चपड़ासी हैं जिनके जरिए फॉरेन फंडिंग आती रही इनके जाती अकाउंट्स में, जो आपके अकाउंट्स में जाती रही, आपके जाती अकाउंट्स में जाती रही, मनी लॉन्ड्रिंग होती रही, खुफिया फंडिंग आती रही, जो इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर आपने नहीं की। ये थी बैरूने मुल्क साजिश। बैरूने मुल्क साजिश की बात करते हैं। उसके बाद पीटीआई के अपने ऑफिसेज, जो बैरूने मुल्क ऑफिसेज थे, जिसमें पीटीआई अमेरिका, पीटीआई कनाडा, पीटीआई ऑस्ट्रेलिया, पीटीआई यूके, पीटीआई फिनलैंड, पीटीआई नॉर्वे, पीटीआई न्यूजीलैंड, ये इनके अपने अकाउंट्स थे पार्टी के, जिनकी फंडिंग को डिक्लेयर इलेक्शन कमीशन में नहीं किया गया। और
اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ بیرون ملک سازش ہو رہی ہے میرے خلاف. آپ کے خلاف پاکستان کی عوام نے عدم اعتماد کیا ہے. آپ کے اپنے الائز عدم اعتماد کر رہے ہیں. آپ کے اپنے اتحادی، آپ کے اپنے ممبران عدم اعتماد کر رہے ہیں. کیونکہ جب عوام جو ہے وہ جب آٹا خریدتی ہے نا، آج 85 روپے کا جو 100 روپے بھی خریدا ہے، جب خریدتی ہے نا چینی 120 روپے کلو، اور جب خریدتی ہے گھی 450 روپے کا، پیٹرول خریدتی ہے 160 روپے کا، جب ڈیزل خریدتی ہے 150 روپے کا، اور جب کرسی ہلنے لگتی ہے تو پیٹرول کی قیمت 12 روپے بڑھا کے 10 روپے سستی کر دیتے ہو. جیب خالی ہے. آج تک اس 10 روپے کا ریلیف پاکستان کی عوام کو نہیں مل سکا. جب کرسی کی ٹانگیں ہلنے لگتی ہیں، اقتدار جانے لگتا ہے، اس ڈر اور خوف سے کہتے ہو بیرون ملک سازش ہے. سازش وہ ہے جو تم نے پاکستان کی عوام کے خلاف کی ہے. سازش وہ ہے جو تم نے فورن فنڈنگ لے کر ملک کی معیشت کو کمزور کرنے کی تھی. سازش وہ ہے جو تم نے فورن فنڈنگ خفیہ اکاؤنٹس چھپا کر ملک کی عوام کا روزگار چھینا، ملک کے اندر تاریخی مہنگائی کی، ملک کو قرضوں میں ڈبویا، جو یہ 52,000 ارب کا قرضہ پہنچا دیا، جس میں صرف تم نے 3.5 سال کے اندر 22,000 ارب کا اضافہ کیا ہے. یہ کوئی بیرون